سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہاں فرمایا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اسلام کی ابتدا میں یعنی ابتدائی ایام میں جو روزے فرض ہوئے تو اس میں ایک روایت یہ ہے کہ پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کی فرضیت منسوخ کی گئی، ہر مہینے کے 3 روزے فرض ہوئے۔ 3 روزوں سے مراد ہے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، پھر اس کی فرضیت منسوخ کی گئی۔ اب یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا سنت ہے، افضل ہے، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا افضل ہے۔ اسے ایام بید کہتے ہیں، 13، 14، 15۔ ایام بید اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں راتیں روشن ہوتی ہیں، چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور 13 اور 15 کو بھی چاند روشن ہوتا ہے، اس لیے اسے ایام بید کہتے ہیں، روشن ایام، روشنی والے دن۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ادا کر لے تو عشاء کی نماز ادا کرتے ہی اس کا روزہ شروع ہو جاتا، یا وہ غروب آفتاب کے بعد سو جائے تو سوتے ہی اس کا روزہ شروع ہو جاتا، اب آنکھ کھلنے کے بعد وہ کھا نہیں سکتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات کھا پی سکتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں کھانے پینے اور عمل زوجیت کی اجازت دی گئی۔ The 23rd ruku of Surah Al-Baqarah begins here, and it is the 7th ruku of the second juz. In this ruku, the fast of Ramadan are mentioned. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O you who believe, fasting was made incumbent upon you, as it was made incumbent upon those who preceded you, that you may become pious. It is stated here that fasting has been prescribed for you, meaning the fast of Ramadan have been made obligatory upon you. In the early days of Islam, there were stages regarding fasting. According to one narration, the fast of Ashura was first made obligatory, then its obligation was abrogated. Thereafter, 3 fasts every month became obligatory, meaning the fast of the 13th, 14th and 15th days of the lunar month, and then that obligation was also abrogated. Now, fasting on Ashura is sunnah and highly virtuous, and fasting 3 days every month is also virtuous. These are called Ayyam-e Bid, the white days, which are the 13th, 14th and 15th of every Islamic month. These are called the white days because the nights are illuminated, the moon is at its fullest, and the moon remains brightest on these nights, i.e. there is a full moon. Thereafter, the fast of Ramadan were made obligatory. At one stage, if a person prayed Isha, his fast would begin immediately after the prayer. Likewise, if he slept after sunset, his fast would begin as soon as he slept. After waking up, he was not permitted to eat. Then the ruling was revealed that from sunset until true dawn, one may eat and drink throughout the night. From true dawn until sunset, one must observe the fast. Therefore, during the nights of Ramadan, eating, drinking, and marital relations are permitted.
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی شریعت میں بہت سارے احکام تھے. تو روزہ کئی نبیوں کی شریعت میں رہا ہے اور کئی امتوں میں رہا ہے. کسی پر عاشورے کا روزہ تھا، کسی پر ہر مہینے کے 3 روزے تھے. مختلف امتوں پر مختلف روزوں کے ایام تھے، کیفیتیں اور مسائل بھی مختلف تھے، لیکن فی نفسی روزے کی عبادت پچھلی امتوں میں رہی ہے. لعلکم تتقون، اس میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، کہ روزے کی برکت سے تمہارے دل نرم ہوں گے، دل کی گندگی دور ہوگی، اور تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، خوف خدا کی نعمت نصیب ہوگی. كما كتب على الذين من قبلكم, as it was made incumbent upon those who preceded you. From the time of Adam alayhi salam to Isa alayhi salam, many rulings existed in the laws of the prophets. Fasting existed in the laws of many prophets and among many nations. Some observed the fast of Ashura, others fasted 3 days each month. Different nations had different days, forms and rulings regarding fasting, but the worship of fasting itself existed among previous communities. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, that you may become pious. This contains a clear indication that the benefit of fasting returns to you. Through the blessings of fasting, hearts become soft, spiritual impurities are removed, nearness to Allah subhanahu wa ta'ala is attained, and the blessing of God consciousness is granted. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے. جب کسی کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ چند دنوں کی بات ہے اور چند دن اگر ہم محنت کر لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، تو لوگ محنت کرنے سے سستی نہیں کرتے. جیسے مختلف کاروباری حضرات کے لیے بزنس کے سیزن مختلف ہوتے ہیں، تو وہ 15 دن یا 1 مہینہ 1.5 مہینہ سال میں وہ ایام آتے ہیں نہ وہ اچھی طرح سو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ ایک دوسرے کو تسلی اس طرح دیتے ہیں کہ چند دنوں کی تو بات ہے، یہ کمائی کے ایام ہے، جب گزر جائیں گے تو پھر افسوس ہوگا، تو ہم محنت کر کے کما لیں. تو فرمایا ایام معدودات، سال میں ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور گنتی کے دن ہیں، 29 کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 کا. اگر کچھ تکلیف اٹھا لوگے اور قدر کر لوگے تو اس کی برکتیں تم پورے سال بلکہ پوری زندگی پاؤ گے. أياما معدودات, specified days of fasting. When people know that something is only for a few days and that a short period of effort will bring great benefit, they do not become lazy. For example, just as in business, people have particular seasons throughout the year in which they work very hard, maybe a couple of days a month or a couple of months in a year. They may struggle to eat, sleep, and rest due to their workload. They encourage one another by saying, it is only a matter of a few days. These are the days of earning. Once they pass, we will regret not making the most of them. Likewise, Ramadan comes only once a year, and it consists of a limited number of days, either 29 or 30. If you bear some difficulty and value these days, their blessings will remain with you throughout the year, rather throughout your life. Your worldly affairs will improve, and your hereafter will also improve. دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. فمن کان منکم مریضا, تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو, ایسا بیمار ہو کہ جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو, او علی سفر, یا وہ سفر میں ہو. سفر سے مراد یہ ہے کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد دور جانے کے ارادے سے اپنے شہر سے باہر نکل چکا ہو. سفر کے دوران اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے یا بیمار روزہ نہ رکھنا چاہے تو رمضان کے روزے ابھی نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے.
فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرو. فعدہ تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو وہ فدیہ دیں. طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، یعنی ایسا بیمار کہ اب اسے کبھی بھی تندرستی کی امید نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور نہ بعد میں وہ طاقت پانے کی امید رکھتا ہے، جیسے شیخ فانی جس کی عمر 90 سال ہو گئی، بڑھاپے کی وجہ سے جسم میں طاقت ہی نہیں، اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر سال کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. تو ایسا شخص زندگی میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے. اور فدیہ جو ہے ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے، 2 وقت کا کھانا، صبح اور شام کا کھانا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا. اور اگر رقم دینا چاہے تو جو صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے وہ ایک مسکین کو دے دیں. فی زمانہ 2016 میں پاکستان میں فدیے کی رقم تقریباً 100 روپے بنتی ہے. تو 100 روپے کسی بھی غریب کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اسے دے دے ایک روزے کے بدلے میں. ایسا بیمار شیخ فانی ہے کہ بالکل روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر جتنے روزے اس کی قضا ہوتے جائے ان کے فدیے وہ دیتا جائے. اور بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے، تو چند روزے رکھے بھی طبیعت خراب ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ اب تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، تو جتنے روزے باقی ہیں ان کا فدیہ دے دیں، اور اگر فدیہ دینے کی برکت سے تندرستی مل جائے اور پھر روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو پھر روزے رکھنے ہوں گے. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. So whosoever from among you is ill or traveling, he may make up the same number of fasts on other days. Meaning, if someone is very ill or has left his city intending to travel more than 57.5 miles, then if they do not wish to fast, they may leave the fast of Ramadan and make them up later. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. And those who are incapable, then for them there is the feeding of a destitute individual as expiation. This refers to someone who is so ill that there is no hope of recovery and no expectation that he will ever regain the ability to fast. Likewise, an extremely elderly person whose body has become too weak due to old age and who feels his weakness only increases year by year. Such a person cannot fast, so instead he should give fidya for each fast missed. The fidya is the feeding of one needy person, 2 meals, morning and evening, for each missed fast. If he wishes to give money instead, he may give the amount equal to sadqa fitr to one needy person, which is approximately £5 per fast. This should be given to a needy person who is eligible to receive zakah. If a person is so elderly or ill that they can never fast, then as the missed fasts accumulate, they may continue paying fidya for them. However, if after paying fidya, they recover and regain the ability to fast, then they must make up those fasts. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر فدیے کی رقم 100 روپے بنتی ہے تو وہ ایک روزے کے بدلے 1000 روپے دینا چاہے، 5000 روپے دینا چاہے، جتنا زیادہ دینا چاہے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. یعنی مسافر اگر حالت سفر میں روزہ رکھ سکتا ہو اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو تکلیف کا اندیشہ نہ ہو
तो बेहतर ही है कि रोजा रख ले। इसी तरह ऐसा मरीज कि जिसे कुछ तकलीफ तो होगी लेकिन रोजा उसका हो जाएगा, तो कुछ तकलीफ बर्दाश्त करके रोजा रख ले तो ये बेहतर है। हाँ, अगर ऐसा मर्ज हो कि जिसमें रोजा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा तो ना रखे। فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Then whosoever does more good of his own accord, so that is better for him. Meaning, if someone gives more than the required fidya amount for each fast, then the greater the amount given, the greater the reward. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. And fasting is better for you if you realize. Meaning, if a traveler is able to fast during his journey without causing hardship to himself or his companions, then it is better for him to fast. Likewise, if a sick person can fast despite some manageable difficulty, then bearing that difficulty and fasting is better. However, if the illness is such that fasting would become unbearable, then he should not fast.